پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگلی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پیدائش کے ٹھیک 40 سال بعد جب آپ نے اظہار رسالت فرمایا، اعلان نبوت کیا، تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. پھر 13 سالہ مکی زندگی کی جد و جہد، دعوت و تبلیغ کی محنت کے بعد اللہ کے امر سے جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے، تو ہجرت کی ابتدا سفر کی 27 تاریخ کو کی تھی. 3 دن غار میں آرام فرمایا، چوتھے دن غار سے نکلے، 9 دن کا سفر کر کے مسجد قباء میں پہنچے، 3 دن وہاں آرام فرمایا، 12 ربیع الاول کو حضور مدینے میں داخل ہوئے. ایسے ہی دنیا کے 63 سال، اعلان نبوت کے بعد 23 سال، ہجرت کے بعد 10 سال جب مکمل ہوئے، دین بھی مکمل ہوا اور نبوت کی آمد کا مقصد بھی پورا ہوا. اور جب کسی کام کا مقصد پورا ہو جائے تو پھر اگلی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس لیے حدیث کی کتابوں میں ہے کہ کچھ مواقع ایسے آئے جن میں سورہ النصر کا اترنا، اس آیت کریمہ کا اترنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطبات کا ارشاد فرمانا، جس میں ابو بکر اور عمر سمیت کئی صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھیں. اور جب پوچھا گیا کہ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کہ دین کامل ہو گیا ہے، آپ رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ خبر اچھی ہے، لیکن نبی دین بتانے کے لیے آتا ہے، جب بتا دے اور کام پورا ہو جائے پھر یہ دنیا جیفتن طالبہا کلاب، مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں. اللہ اس مردار جگہ پر پاک نبی کو نہیں رکھتا، نبیوں کو اٹھا لیتا ہے. تو پتہ لگتا ہے کہ حضور کے جانے کا وقت ہے. صحابہ پر یہ کیفیت تھی. اللہ نے انبیاء کا سلسلہ، میں اس پر اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ان کو چھوڑتا ہوں، کہ مہینے کا نام تو ربیع الاول ہے، اس کا معنی ہے پہلی بہار. تو ولادت کی بہار سمجھ میں آتی ہے، اعلان رسالت کی بہار سمجھ میں آتی ہے، ہجرت کی کیا بہار ہے، اور نبی کے دنیا سے رخصت ہونے میں ہمیں کیا بہار ملی، وہ تو جدائی اور غم تھا. تو ہر ایک کی بہار اپنی اپنی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اعلان آمد کی بہار انسانیت کو آزادی ملی. غلام تھے، جکڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کعبے میں 360 بت تھے، کعبہ غلام تھا. حضور کی آمد سے سب کو آزادی ملی ہے. انسان کی غلامی سے آزاد ہوا ہے. اعلان نبوت سے انسانوں کو ہدایت اور شریعت ملی ہے. زندگی گزارنے کے اسلوب اور اصول سکھائے گئے. ہجرت سے امت مسلمہ کو اسلام کا عادلانہ نظام اور اس کا عملی نفاذ، ریاست مدینہ جس نام کو ہم نے بدنام کیا ہوا ہے، وہ حضور نے مدینے میں قائم کیا اور انسانیت کی ہدایت کا سامان مہیا کیا. اور جب دین مکمل ہو گیا اور حضور جانے لگے تو آپ نے امت کو وہ نعمت دی جو آدم سے عیسیٰ تک پہلے کوئی نبی نہیں دے سکا، وہ تھا نظام خلافت. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد یہ میرا جانشین ہے، اس سے مسئلہ پوچھنا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں یہ میرا خلیفہ ہے، ان سے پوچھنا. حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت ہوگی، اور جو کام میرا ہے وہ بھی تمہارے لیے دین ہے، اور جو میرے خلیفے کریں وہ بھی تمہارے لیے دین ہے. یہ نعمت حضور کی جدائی سے امت کو ملی ہے، حضور کے ہوتے ہوئے نہیں ملی. ہاں، اس کی
حکمت حضور نے ارشاد فرما دی تھی۔ حضور نے فرمایا اول الانبیاء آدم آخرہم محمد، پہلے نبی آدم ہیں، آخری میں ہوں۔ دین مکمل ہو گیا، 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی میں آپ نے دعوت و تبلیغ بھی دی، تعلیم بھی دی، جہاد بھی کیا، کفر سے مقابلہ بھی کیا اور لوگوں کو ہدایت کے سارے راستے سمجھائے۔ اور جو ہم ارکان اسلام ادا کرتے ہیں، جس کو حدیث میں بنیاد قرار دیا گیا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، آگے روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ غلط ہے۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، کیونکہ قرآن نے بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ پر نہیں، 70 سے زیادہ جگہ پر۔ اور نماز بھی مکے میں آئی ہے، زکوٰۃ بھی مکے میں آئی ہے، اس کی کچھ احکامات مدینے میں آئے ہیں۔ روزے کے سارے احکام مدینے میں ہیں، اور حج ہجرت کے نام سال حضور کے دنیا سے رحلت فرمانے سے 1 سال 1.5 سال پہلے حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ تو ارکان کی ترتیب میں پہلے کلمہ، پھر نماز معراج میں، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ یہ کم از کم اگر یہ یاد کر لیں تو میں سمجھوں گا کہ چلو ہمیں ارکان کی ترتیب تو آتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں یہ کس نے ذہن میں ڈال دیا ہے جو ہم الٹی ترتیب یاد کیے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے 2 رکن ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں، اور 2 رکن ایسے ہیں جو انفرادی ہیں۔ انفرادی رکن ایک زکوٰۃ ہے، مجھ پر میری زکوٰۃ فرض ہے، علامہ زاہد صاحب پر ان کی زکوٰۃ فرض ہے، مولانا پر ان کی زکوٰۃ فرض ہے، کوئی حاجی صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ میرا مال کتنا ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے، اس پہ اولان اول سال کب گزرے گا، میرے رشتہ دار کون ہیں، مستحق کون ہیں۔ ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی ہے۔ روزہ بھی ہماری انفرادی عبادت ہے، حتیٰ کہ ہم بیٹھے ہوں تو جب تک کوئی کہے نہ کہ میں روزے سے ہوں، دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس نے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، بیمار ہے، مسافر ہے، کوئی اور ضرورت ہے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ 2 عبادتیں امت میں اجتماعی ہیں، ایک نماز جس کے لیے اذان بھی ہوتی ہے، علاقے میں اطلاع بھی ہوتی ہے، لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، پھر ایک امام ہوتا ہے، ہم مقتدی ہوتے ہیں، مسجد میں اس کے مقتدی ہوتے ہیں، مسجد کے باہر ہم چودھری ہوتے ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی اپنے اپنے راستے سے آتے ہوئے 2 راہیں تھے، ایک جگہ کٹھے ہوئے، آگے ایک ہی راستے پر جانا تھا۔ اب دونوں بزرگ جمع ہو گئے، دونوں پہلے مسلم ہیں، دونوں پہلے مومن ہیں، دونوں کی حضور سے رشتہ داری ہے، ایک داماد ہے، ایک سسر ہے، دونوں نے حضور پہ قربانیاں دی ہیں۔ لیکن جب دونوں کٹھے ہو گئے تو حضرت علی کہنے لگے آپ آگے چلیں، حضرت ابو بکر کو کہا، انہوں نے کہا نہیں آپ آگے چلیں۔ اب اس پر انہوں نے اپنے اپنے دلائل قائم کرنا شروع کیے۔ میں عامت الناس سے کہہ رہا ہوں اپنے علماء کی قدر کو سمجھو، اپنے عالم کی حیثیت کو جانو، اپنے امام کی حیثیت کو جانو۔ حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے کہا آپ حضور کے بھائی بھی ہیں، آپ داماد بھی ہیں، آپ کو حضور نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ کہا، آپ سیف اللہ اور جناب بہت بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، شیر خدا ہے، آپ کو اللہ کے محبوب نے پرچم اسلام دیا اور آپ کے لیے عظمت کی دعائیں کی تھیں، یہ سارے فضیلتیں بیان کی۔
حضرت ابو بکر کو حضرت علی نے فرمایا میں نے محبوب سے سنا آپ حضور کے صدیق بھی ہیں، صاحب رفیق بھی ہیں، صاحب غار بھی ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، آپ نے حضور پر یہ قربانیاں بھی کی ہیں، لہٰذا آپ آگے چلیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے کوئی فضائل شروع کیے، آخر حضرت علی نے ایک جواب دیا، کہا کہ حضور نے آپ کو آگے کھڑا کیا ہے، ہم سب کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا ہے۔ یقدمک رسول اللہ من الذی یؤخرک، یہ کس میں طاقت ہے کہ نبی آپ کو آگے کرے، ہم آپ کو پیچھے کریں۔ اپنے عالم اور امام کی قدر سکھائی گئی ہے۔ ہم سارے نظام آسان سمجھتے ہیں لیکن عالم اور امام کی کوئی قدر نہیں جانتے، اور اس بے قدری کے نتائج جو ہم پر مرتب ہو رہے ہیں، وہ جتنے عذابات آ رہے ہیں، یہ علماء اور اہل اللہ کی توہین کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ایک دور تھا جن لوگوں کو ہم نے دیکھا تھا، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت میاں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ خواجہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اجلہ اکابر صرف ان راستوں سے گزرتے تھے تو ہزاروں لوگ استقبال کے لیے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے۔ اب کسی کو کہا بھی جائے کہ فلاں شیخ آ رہے ہیں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، او یار اسی وڈیاں نو ویکھیا جو تے تک ہی نہیں پیندی، جن کو کہتے ہو نا اس پر تک نہیں پڑتی، اس کے جانے پر پتہ چلے گا کہ اس کا مقام کتنا تھا، اس کی ایک آدمی کی وجہ سے کتنے فتنے چھپے ہوئے تھے۔ میں ایک سادہ سا لفظ کہتا ہوں، اکیلا حاجی عبدالوہاب گیا ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ کتنے فتنوں کے دروازے بند تھے، اب کہاں کہاں کس قسم کے لوگ تیار ہو رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، علماء کی قدر کرو، اولیاء اللہ کی قدر کرو، اپنے اسلاف اور اکابر کی قدر کیا کرو، جو ہیں ان کی قدر کرو، یہ ان کی وراثتوں کے امین ہیں۔ تو میں بات اور طرف نہ چلی جائے، میں ایک محدود ٹائم لے کے بیٹھا ہوں کہ میں مریض آدمی ہوں، میں اسی میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نماز اجتماعی عبادت ہے، جمعہ جمع ہو کر پڑھتے ہیں، عیدین کٹھی پڑھتے ہیں، عام نمازیں کٹھی پڑھتے ہیں۔ دوسری اجتماعی عبادت حج ہے، ساری دنیا سے چیدہ برگزیدہ سنجیدہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ان عبادت کے دن بھی مخصوص ہوتے ہیں، اعمال بھی مخصوص ہوتے ہیں، مقام بھی مخصوص ہوتے ہیں کہ یہ عبادت اس جگہ، یہ عبادت اس جگہ، یہ عبادت اس جگہ، یہ حج ہے۔ میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، حضور نے اپنی زندگی میں امت کی اجتماعیت کو، امت کی وحدت کو، امت کو اکٹھا ہونے کے لیے اس وحدت اور اجتماعیت کا معیار حضور نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ دونوں اجتماعی کام ابو بکر کے ذمہ لگائے ہیں۔ امیر حج ابو بکر کو بنایا، وہ تشریف لے گئے، پیچھے کچھ احکامات آئے تو حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا تم نے نہیں لوگوں کو بتانے، تم نے ابو بکر کو جا کے کہنا ہے، ابو بکر ان کا امیر ہے، ابو بکر ان کو کہے گا۔ نماز امت کی اجتماعیت ہے، حضور نے زندگی کے آخری دنوں میں مصلی پر ابو بکر کے لیے حکم دیا ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عام علماء میں مشہور ہے کہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں، لیکن میں اپنے اکابر کا مقلد ہوں، کوئی بات میں اپنی نہیں کہتا، میں نہ مجتہد ہوں نہ میں محقق ہوں، میں صرف ان کا مقلد ہوں۔ کبھی میں نے یوں نہیں کہا میں یہ کہتا ہوں، میری یہ تحقیق ہے۔ یہ مولانا بیٹھے ہیں ہمارے پاس رہے ہیں، میں نے جو کچھ ان کو لکھوایا، پڑھایا، سمجھایا ہے، وہ اکابر کی باتیں نقل کروائی ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ نقل کروائی ہیں۔ سید نور الحسن شاہ بخاری کہتے تھے
کہ یہ کسی کو غلط فہمی لگی ہے کہ 17 نمازیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری 15 دن تک رہی۔ سفر کی 26-27 کو آقا بیمار شروع ہوئے، ربیع الاول کی 12 کو وصال ہوا۔ تو آخری دنوں میں بدھ کی عشاء کی نماز ابو بکر نے پڑھائی، جمعرات کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں۔ حضور کی زندگی کا آخری جمعہ وہ صدیق کا پہلا جمعہ تھا، اس کی امامت ابو بکر صدیق نے کرائی۔ ہفتے کے دن کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، اتوار کے دن کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، سوموار کی فجر بھی ابو بکر نے پڑھائی۔ اب آسانی سے سمجھو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن ہو گئے، تو کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 20۔ پیر کی فجر کتنی ہو گئیں؟ بدھ کی شام کتنی ہو گئیں؟ 22 نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق نے کرائی ہے۔ ایک نماز ایسی بھی آئی کہ حضرت ابو بکر کہیں دور تھے، گھڑیوں کا نظام تو ہوتا نہیں تھا، جلدی سے آتے آتے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، تو صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب عمر بھی تو کوئی عام آدمی نہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، الحق ینطق علی لسان عمر، اول من اسلم جہرا عمر، اول من فتح باب الکعبۃ عمر، اول من ہاجر علانیۃ عمر۔ حدیثوں کا ذخیرہ ہے عمر کے متعلق۔ 27 آیات قرآن کی ایسی ہیں، عمر زمین پہ بولتا تھا، آسمان سے قرآن بن کے آتا۔ ہمارے مولانا عبد الشکور دین پوری کہتے تھے، عمر بولے تو قرآن ہے، عمر تولے تو میزان ہے۔ عمر کو آگے کھڑا کر دیا، تکبیر کہی گئی تو حضرت عمر نے اللہ اکبر ایسے کیا۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، یہ محراب ہے، اور جیسے یہ دروازہ ہے، ایسے حضور کا حجرہ ہے، جو حاجی دیکھ کے آئے ان سب کو پتہ ہے۔ آقا نے یوں پردہ ہٹایا کہ یہ آواز تو ابو بکر کی نہیں، یہ کون ہے مصلی پہ؟ یہ اللہ اکبر کی آواز ابو بکر کی تو نہیں ہے، یہ کون ہے؟ دیکھا تو عمر ہے۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملہ فرمایا، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ جب کہا تو حضرت عمر نماز توڑ کے پیچھے چلے گئے۔ ابو بکر آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھائی کہ صدیق کے ہوتے ہوئے نبی نے اپنی امت میں سے کسی کو اس مصلی پہ آنے کی اجازت دی۔ آخری نماز اتوار کے دن شام کو حضور ایک نماز پر تشریف لائے۔ دائیں ابو بکر حضرت عمر علی تھے اور بائیں حضرت عباس تھے، ان کے کندھوں پر ہاتھ تھا۔ سارے صحابہ نماز میں ہیں، ابو بکر امامت کرا رہے ہیں، 3 آدمی نماز میں نہیں ہیں۔ حضور نہیں ہیں کہ مسجد سے حجرے سے نکلے، علی نہیں ہیں اور عباس نہیں ہیں۔ علی چچا زاد بھائی ہے، عباس چچا ہیں، حضور سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، اور ان کے ادب کی ایک بات یاد آ گئی ہے تو وہ بھی بڑی پیاری ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور؟ حضرت حمزہ حضور سے 2 سال چھوٹے تھے اور یہ 2 سال بڑے تھے، تو پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور؟ تو ہم جیسے سے کوئی پوچھے نہیں نہیں میں تو کل اتنا بڑا ہوں، بڑے نخرے سے کہتے ہیں۔ تو بڑا عجیب جملہ فرمایا انا اسن منہ وہو اکبر منی۔ سن کے لحاظ سے، سالوں کی ترتیب میں تو میں پہلے آ گیا تھا، لیکن بڑے وہ ہیں، میں نہیں۔ وہو اکبر منی، میں کیسے کہوں کہ میں حضور سے بڑا ہوں؟ یہ ہے نبوت کا ادب، یہ ہے صحابہ۔
جس سے مختصر میں کروں، بات کو سمیٹوں اور مختصر کروں۔ تو یہ دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ، حضور مسجد میں آئے تو ابو بکر پیچھے ہٹے کہ نبی آ گئے ہیں تو اب میں کیوں نماز پڑھوں، میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ مشکات میں ایک لفظ ہے، یہ علماء سارے علوم کے اکابر بھی بیٹھے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں، مولانا بھی ادھر پڑھاتے ہیں، ان کا اپنا مدرسہ ہے، ان سے پوچھنا۔ مشکات میں ایک لفظ ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر کو، الا مکانک، اپنی جگہ ٹھہر، اپنی جگہ ٹھہر۔ سوال یہ ہے، یہ جگہ کس کی تھی؟ میرا سوال نہیں سمجھ رہے آپ، میں کیا کروں؟ کس کی جگہ تھی؟ حضور کی تھی نا۔ تو آقا یوں کہتے، اوے تمہیں کون ہٹا سکتا ہے، میری جگہ کھڑا رہے، لیکن یوں نہیں کہا میری جگہ، فرمایا الا مکانک، تو اپنی جگہ ٹھہر۔ سارے نماز میں ہیں، وہ سنے نہ سنے، علی بھی نماز میں نہیں، عباس بھی نماز میں نہیں، اور یہ دونوں رشتے میں اس قدر اونچے ہیں، باپ نہ ہو تو چچا وارث ہے، اگر بیٹا نہ ہو تو بھتیجا وارث ہے، چچا زاد بھائی وارث ہوتا ہے۔ یہ میراث میں دنیاوی طور پر مالک بن سکتے ہیں، دنیا کے میراث میں۔ ان دونوں کو گواہ بنا کر حضور کہہ رہے ہیں الا مکانک، اپنی جگہ ٹھہر۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے دن سے جو تجھے مصلی دیا ہے یہ امت کو سمجھانے کے لیے، اور اب علی اور عباس کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جگہ تیری تھی، جو پہلے میری تھی اب تیری ہے، مصلی تیرا ہے، منبر تیرا ہے، جگہ تیری ہے، اب یہ امت بھی حوالے تیرے۔ یہ وہ منصب خلافت ہے جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے بھائی۔ آخری حج 9 ہجری میں ابو بکر امیر حج بن کر گئے۔ حضور نے اس پر کہہ دیا تھا اگلے سال ہم حج کریں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے شوال کی عید پر فرمایا کہ اس سال ہماری حج پر تیاری ہے، تو شوال سے اشہر حج شروع ہوتے ہیں، یہ علماء سمجھتے ہیں۔ تو حضور نے جو اعلان کیا تو صحابہ تیاری کرنا شروع ہو گئے، لوگ تیار ہوئے، قبائل تیار ہوئے، علاقے کے لوگ تیار ہوئے، مدینے کے لوگ تیار ہو گئے کہ حضور جا رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی عالم جائے تو کتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں؟